ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا وإن ساجدوا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو امام جو رکوع میں ہے تو تم رکوع میں شامل ہو جاؤ، اور اگر وہ سجدے میں ہے تو سجدے میں شامل ہو جاؤ، اور اگر سجدے کے ساتھ رکوع کو شامل نہ کیا ہو، رکوع تم نے نہ پایا ہو تو تمہاری وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ سنن البحقی الکبریٰ میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، اور علامہ البانی نے بھی اس کو جو صحیح قرار دیا۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کسی نے امام کو رکوع میں پایا، یعنی وہ مسجد میں اس وقت پہنچا کہ جب امام صاحب رکوع میں تھے اور وہ رکوع میں شامل ہو گیا، تو کیا یہ رکعت شمار ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو جب آپ پہنچے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی امام صاحب رکوع میں ہیں تو صف میں پہنچیں، اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، اور امام کے سر اٹھانے سے پہلے آپ نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے، تو آپ کا یہ رکوع شمار ہو جائے گا، آپ کی یہ رکعت جو شمار ہو جائے گی۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں بھی ہے کہ من ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے رکعت کو پا لیا اس نے جو ہے وہ نماز کو پا لیا۔ تو یہاں پر بعض محدثین نے رکعہ سے مراد جو رکوع لیا ہے، تو اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعہ۔ سنن البحقی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص امام کو رکوع میں نہ پائے تو اس شخص کی رکعت کو جو شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب جو رکوع میں ہیں، آپ رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کی وہ رکعت جو شمار ہو جائے گی۔ اسنا زید بن وہب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر سے نکلا، ہم مسجد پہنچے، امام جو رکوع میں تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، صف میں شامل ہو کر انہوں نے تکبیر کہی اور رکوع میں شامل ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے بھی تکبیر کہی اور میں بھی جو رکوع میں شامل ہو گیا۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا تو میں ایک رکعت مکمل کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں نے یہ سمجھا تھا کہ میری یہ رکعت نہیں ہوئی کہ جس میں رکوع میں شامل ہوا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے نیچے بٹھایا، اور پھر بعد میں آپ نے کہا کہ ابھی آپ کی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں اور طحاوی شریف میں اس کو صحیح سند کے ساتھ جو ہے روایت کیا گیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ جب تم امام کے رکوع میں سر اٹھانے سے پہلے اگر تم رکوع میں شامل ہو کر تم نے گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیے تو تمہاری وہ رکعت جو ہے وہ شمار کی جائے گی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کو جو وہ صحیح سند کے ساتھ جو روایت کیا گیا ہے۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ یہ بات فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، تو میں بھی صف میں پہنچنے سے پہلے میں نے اللہ اکبر کہا، میں رکوع میں گیا، اس کے بعد پھر صف میں ملنے کے لیے میں چلا اور پھر میں صف میں شامل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، اور اس کے بعد آپ نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے کون شخص صف میں پہنچنے سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہا اور رکوع میں چلا گیا، اس کے بعد صف میں ملنے کے لیے پھر وہ چلا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح کیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ پاک تمہاری نیکی کی حرص کو بڑھائے، آئندہ اس طرح نہ کرنا۔ تو سنن ابی داؤد میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس جو حدیث ہے اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اس کی تشریح یہ کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا، یعنی یوں لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ صف میں پہنچنے سے پہلے آپ جو ہے وہ رکوع نہ کریں، یعنی صف میں پہنچ کر آپ رکوع کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو کتاب الام میں آپ نے اس کی یہ تشریح کی، یعنی اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جب آپ رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کی وہ رکعت ہو گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دوبارہ نماز پڑھنے کا انہیں حکم نہیں دیا۔ اس نے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو معالم السنن میں
یہی بات کہی ہے کہ کیونکہ یوں لگتا ہے کہ رکوع میں شامل ہونے سے صحابی نے اس رکعت کو پا لیا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس مختلف حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس مسئلے کے بارے میں ضعیف حدیث میں موجود ہیں، لیکن ان ضعیف حدیث کو ان قوی اور صحیح سند سے، صحیح روایات سے تقویت ملتی ہے۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ اگر ہم تمام حدیث کا مطالعہ نہیں کریں گے تو ہمیں جو ہے مسئلہ صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ تمام حدیث کا جو ہے مطالعہ کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کی جو تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، یعنی آپ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کا جذبہ تھا کہ آپ کے ہر عمل کو وہ اپناتے تھے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات فرمائی کہ میں انا علی و صحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اگر پیروی دیکھنی ہو، اطاعت دیکھنی ہو، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے ابھی کس طرح انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ جب آپ مسجد پہنچیں، امام صاحب رکوع میں ہیں تو صف میں پہنچیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ ہاتھ باندھ لیں تاکہ وہ آپ کا قیام شمار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ رکوع میں چلے جائیں، امام کے ساتھ آپ مل کے امام کے ساتھ اٹھانے سے پہلے آپ نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لیے، آپ کا رکوع شمار ہو گیا اور آپ کو جو رکعت مل جائے گی۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، مسائل کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ویڈیو سننے کے بعد اس کو جو ہے وہ آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔